میری عزیز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت پر ایک جگہ کے اوپر جمع فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اگر ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جاویں اور ان کے جمع ہونے کا مقصد دنیا ہے تو ان کا جمع ہونا نہیں ہے، اور اگر 3 عورتیں 5 عورتیں 7 عورتیں اللہ کے دین کی نسبت پر جمع ہو جاویں تو اس سے بڑا اجتماع اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کو عنایت فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کو بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جناتوں کی تخلیق کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ عبادت چاہتے ہیں۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی بات کو ماننا، اور یہ دنیا بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ میں اور آپ اگر کسی کو پانی پلائیں، ایک قدم پر جو 10 نیکی ملتی ہے، ان 10 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا بدلہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں دینا چاہیں تو یہ دنیا اپنے اندر سمانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ تو اگر کوئی قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اگر کوئی عورت یوں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، کتاب سیکھنی ہے، مجھے نماز سیکھنی ہے، مجھے زکوٰۃ دینے کا سلیقہ سیکھنا ہے، مجھے اپنے گھر کے اندر دین کے ماحول کو بسانا ہے، تو وہ سیکھنے کی جو کوشش کرے گی اس کا اجر میری مائیں اور بہنوں اتنا بڑا ہے کہ آدمی وہم و گمان میں نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر کوئی مرد ہو یا عورت جو اچھے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر سکون کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اور سکون نہیں ہے، نماز جس گھر میں نہ ہو اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں نماز نہ ہو اس گھر کو اگر سونے سے بھر دو، اس گھر کو اگر تم چاندی سے بھر دو، ارے اس گھر میں دنیا کے 55 ملکوں کی کرنسیاں اگر بھر دیں، ساری دنیا کی زبان غلط ہو سکتی ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط زبان نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ ان کے گھروں میں فتنے جھگڑے فساد اتنے ہوں گے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تب بھی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ دنیا دارالعمل ہے، انسان دنیا میں عمل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، قبر میں آرام کرنا ہے، جنت میں انعام لینا ہے۔ ساری دنیا مل کے اگر سکون کو تلاش کرنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب گھروں میں دینداری نہیں رہتی ہے تو سب سے پہلا دین عورت کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر عورت دیندار بن جاوے تو وہ گھر کا ماحول مدینہ جیسا بن جاتا ہے۔
یہ میرے گھر میں جتنا سامان، جتنا مال، جتنی چیزیں، یہ تمام چیزیں دنیا میں رہنے والی ہے۔ اس دنیا میں شداد پیدا ہوا، اس دنیا میں فرعون پیدا ہوا، اس دنیا میں حامان، قارون، ابو جہل پیدا ہوا، اور فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر اس دنیا میں ایک سکندر بادشاہ نامی گزرا ہے۔ وہ سکندر اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جب میری نزا کی حالت ہے، سکرات کی حالت ہے، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر رکھنا، تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ میں اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں جاتا ہوں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پرا رہ گیا سب یوں ہی تھا تو سارا، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نام یوں کے نام ور کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی دن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، ضیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، تک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیش بدیش پھرے مارا، قذاق اجل کا لوتے ہیں دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل ستر، کیا گیہوں دانا موت متر، کیا گونی چاول سل بھارا، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب دھات پرا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کھیل کود کا سامان لوگ بنا دیتے ہیں، اور جو دنیا میں کریں گے وہی ہمیں قبر میں ملے گا، اور یہ دین اور یہ نماز ہم کو بڑی مشقتوں کے بعد ملی ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہمارے گھروں میں کھانے پینے کے سامان ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے سردار ہے، 2 مہینے 3 چاند نکل جاتے تھے لیکن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ علی کچھ کام کر کے آئے اور اتنے پیسے لائے کہ جن پیسوں سے کچھ آٹا خرید کر لائے، اور آٹا اتنا تھا کہ اس سے ہمارے گھر میں 4 روٹی بنی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ علی نے 1 روٹی، حسن نے 1 روٹی، حسین نے 1 روٹی، جب میری باری آئی تو میرے دل میں ایک چبھن محسوس ہوئی، معلوم نہیں میرے ابا حضور نے کیا کھایا ہوگا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے قیمتی چیز اپنی اوڑھنی کے دوپٹے کے کونے میں باندھ کر لے جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے دوپٹے میں روٹی تہ لگا کے رکھی، اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کے یہاں گئی، بے وقت گئی، ایسا وقت جس وقت میں کبھی عام طور پہ جایا نہیں کرتی تھی۔ جب میں گئی ہوں کندی بجائی، ایک باپ کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، سمجھ گئے میری بیٹی فاطمہ کی آواز لگتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سے ذکر و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اور فرمایا بیٹی فاطمہ ابھی کیسے آنا ہوا؟ ابا جی آپ دروازہ تو کھولو۔ جیسے دروازہ کھولا ہے حضرت فاطمہ اندر گئی ہے، اپنی دوپٹے کا کونا کھول کر کہتی ہے کہ ابا حضور آج خوشی کی اتنی بات ہوئی، کئی دنوں کے بعد حضرت علی کو کام ملا، جس سے حسن حسین نے کھایا، علی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب فاطمہ کی باری آئی تو میرے دل میں احساس ہوا کہ معلوم نہیں میرے ابا نے کتنے دنوں سے کھانا کھایا نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، دھارے مار مار کر رو رہے ہیں۔ بیٹی فاطمہ کو گلے لگاتے ہیں اور کان میں یہ بات کہتے ہیں، بیٹی فاطمہ آج 4تھا دن ہے کہ تیرے ابا کے گلے میں ایک نوالا نہیں گیا ہے۔
صبح شام اٹھتے بیٹھتے کتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں اور کبھی کھانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں اور اللہ نعمت دے دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اور ابو بکر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی آئے، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ عمر اور ابو بکر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جیسے رکوع میں گئے ایسے بالکل تیرے ہوئے اور زمین پر سے کوئی چیز اٹھائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اتنا آنسوؤں سے رویا ہوں کہ آج تک میں ایسا رویا نہیں تھا جو اس گھڑی کو دیکھ کر میں رویا ہوں کہ اللہ کے نبی نے زمین پر سے کھجور کی گتلی اٹھائی اور اس کے اوپر سے سفید پنہ نکالا اور اپنے منہ میں چبا کر یوں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ دونوں دنیا کا دلہا ہے، دونوں جہاں کا سردار ہے، لیکن فاقہ ایسا جھیلا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں باری تعالیٰ میری امت کو فاقے سے حفاظت فرمانا۔ میری مائیں اور بہنیں ہم سوچیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اور یہ نعمتوں کا استعمال ہمیں سکھلاتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو دیندار بنائیں، ہم اپنے گھر کو دین والا ماحول بنائیں۔ ارے ہمارے گھروں میں جب 10 منٹ تعلیم ہوگی تو دوستوں میری مائیں اور بہنیں ہمارا کون سا کام بگڑ جائے گا؟ ارے ہم جب موبائل لے کر سیریل میں بیٹھ جاتے ہیں 6 گھنٹے ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری نوجوان بیٹیاں گیموں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہیں۔ ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے وقت کو کہاں پامال کیا۔ یہ وقت کب قیمتی لگتا ہے؟ جب آدمی ہسپتال میں چلا جاتا ہے۔ ارے آدھے گھنٹے پہلے تم اس عورت کو لاتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ آدھا گھنٹہ کتنا بڑا قیمتی تھا۔ ارے ابھی ہم سیڑھیاں ہی چڑھ رہے تھے اور اس نے دم توڑ دیا۔ ارے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے 5 منٹ ہوئی، لیکن وہ 5 منٹ کتنا قیمتی تھا وہ ہسپتال میں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ جب عورت میں دین آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی وفاداری کا اظہار وہ کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتی ہوں، اور جب شوہر کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے گی تو پھر وہ شوہر کا رسپانس ہی آئے گا کہ وہ شوہر اس کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ ارے گھر گھر کی داستان ہے میری مائیں اور بہنیں۔ آپ یہ صرف یہ سوسائٹی کا مسئلہ نہیں بلکہ دنیا میں ہر پنپنے والا، ہر رہنے والا انسان پریشان ہے۔ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو پوچھتے تھے کہ اماں عائشہ نے کون سے پیالے، کون سے کونے سے پانی پیا ہے، مجھے اسی کونے سے پانی پینا ہے۔ یہ ساری دنیا والوں کو محبت کا وہ سبق سکھلایا ہے کہ وہ محبت کا سبق ہماری سنت میں سے نکلتا جا رہا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ او اللہ کی بندیوں اپنے لباس کو بدلو، اپنے لباس کو پردے کے اندر تبدیل کر دو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ برقع پہنو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم اپنے بدن کو پردے میں رکھو، اور برقع ایسا نہ پہنو کہ اتنا زیب و زینت کہ تمہارا وہی برقع گمراہی کا سامان بن جاوے۔ اپنے گھر کی زندگی کو بنانے کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ پھر گھروں کے واقعات بدل جاتے ہیں۔ ہماری نوجوان بیٹیاں کہاں جا رہی ہے؟ چند دن پہلے خبر آئی کہ کچھ مانگنے والے جو بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، اپنے ہی مانگنے کا ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں
ارے اتنے ماں باپ اسکولوں کے پاس گئے، کاش کہ اللہ کی قسم ایک نماز چھوڑنے کا اتنا غم ہماری امت میں آ جاتا کہ میرے بیٹے سے مغرب کی نماز چھوٹ گئی، میری بیٹی سے فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ اگر اتنا غم ہمارے اندر پیدا ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے فساد کو کم کر سکتا ہے۔ جیسے شام کے 5 بجے، گھر میں 7 بجے، رات کو 8 بجے ہمارے بچوں کو نیٹ ختم ہونے پر جو غم ہوتا ہے، ارے ماں باپ کو جی بی ختم ہونے کا جو غم ہوتا ہے، کبھی ہم نے مغرب کی نماز چھوٹنے کا اتنا غم پیدا نہیں کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہے، مدینۃ المنورہ میں سوئے ہیں، لیکن اتنا دکھرا سناتے ہیں لوگ، اتنا دل دکھ رہا ہے ان کا کہ آج ہماری ان بیٹیوں نے فاطمہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار حسن حسین کو بتلایا۔ ایسے تقوی والی زندگی گزاری کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، قیامت کے دن ساری دنیا کے انسانوں اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ ابھی اس راستے سے فاطمہ کا گزرنا باقی ہے۔ فاطمہ جیسے ہی گزر جاوے تم اپنی آنکھ کھول دینا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تقوی اور طہارت پیدا کریں، اور یہ ماشاءاللہ سوسائٹی پورے بھروچ شہر میں یہ واحد سوسائٹی میری نظر میں ہے کہ اتنی ترقی کم دنوں کے اندر اللہ نے سوسائٹی کو عطا فرمائی کہ اللہ نے ہماری سوسائٹی کے بالکل اندر والے انٹر ہی کے اوپر ایک بہترین اللہ کا گھر اللہ نے بنوا دیا۔ اور اس سوسائٹی میں رہنے والی بہت ساری مستورات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ارے کم سے کم ہم اپنے گھر کا ماحول، اپنے فلیٹ میں رہنے والوں کے ساتھ دین کا معاملہ شیئر کریں کہ آج تمہارے گھر میں کوئی نوجوان بیٹی یا بیٹا ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی۔ جب نماز گھر میں آتی ہے نہیں تو پھر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول ہے کہ جب بچوں میں اولاد میں نماز کا ظہور پیدا ہوتا ہے تو ان بچوں میں اللہ تعالیٰ حلم کی دولت سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال کرتا ہے، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو میری مائیں اور بہنیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ماں بہنیں روزانہ کھانا بناتی ہے، باسن دھوتی ہے، برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کیا یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے؟ ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر جو اجر دیں گے، قیامت کے دن دنیا کی عورتیں دیکھتی رہ جائے گی۔ اور اگر کوئی اپنے شوہر کا ظلم برداشت کرتی ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جب گھر میں دین آتا ہے تو عورت کے دل میں شوہر کی محبت اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، جب گھر میں دین آتا ہے تو شوہر کے دل میں عورت کی محبت کو اللہ تعالیٰ جگاتے ہیں۔ اور شوہر ہمارا گھر سے باہر نکلے، فرمایا کہ وہ جو ایک دن کے لیے نکلتا ہے، اگر 3 سال لگاتار اس کی خدمت کرتے رہو، ایک دن حلال روزی کے لیے نکلا ہے، اس کا بدلہ ساری دنیا کی عورتیں مل کے نہیں دے سکتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اپنے اولاد کے بارے میں سوچیں، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہمارے گھر کا جو باہر کا ماحول ہے وہ اللہ کی قسم دوزخ جیسا ماحول ہے۔ ایسے درندے دنیا میں گھوم رہے ہیں جو ہماری عزت اور ہماری ناموس کے اوپر اور ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں۔
ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند بنیں۔ ارے ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہمارے بچے موبائل اور موبائل کے ساتھ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ان چیزوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم لعنت ہے ایسے دماغ کے اوپر کہ جو اللہ کا قرآن نہ پڑھ سکیں، جو اللہ کے سامنے جھک نہ سکیں، جو زکوٰۃ دے نہ سکیں، جو روزہ نہ رکھ سکیں اور پھر حج میں نہ جا سکیں۔ فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کہ یہ دنیا میں ماحول جب بے دینی والا بنتا ہے تو پھر ہماری بچیوں کا تعلق لوگوں کے ساتھ غلط تعلق بن جاتے ہیں، پھر زنا ان کے گھروں میں آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے کہ جب نہانے والے نہاتے ہیں تو وہ باتھ روم کی ٹائلس اللہ سے دعا مانگتی ہے، اللہ تو مجھے طاقت دے میں اسے نگل جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ زندگی کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کل توبہ کر لے، آج توبہ کر لے، پرسوں توبہ کر لیں۔ اگر دل میں ہم نے توبہ کی نیت نہیں کی ہے اور زنا کرنے یا کرانے والی عورت اگر یہ کام کر رہی ہے، گندے کام میں مبتلا ہے، اگر دنیا کے 7 سمندر کے پانی سے نہا لے، اللہ کی قسم وہ پاک نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس گناہ سے، حسد سے، بغض سے، غیبت سے، یہ کتنے خطرناک گناہ کبیرہ ہے۔ آج سے ہم سب نیت کریں کہ ہم وضو کی حالت میں کھانا بنائیں گے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو عورت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، وضو کی حالت میں کھانا بنائیں اور پھر 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور چاول میں یا آٹا گوندا ہے اس کے اوپر یا سالن کے کوکر میں یا پتیلی کے اندر وہ دم کر دیتی ہے، اللہ اس 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے صدقے میں پورے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ دینداری قائم فرما سکتا ہے، پورے گھر کے اندر مدینہ جیسا ماحول بن سکتا ہے۔ اور آج ہماری ماں بہنیں جن حالات سے گزر رہی ہے، ہماری اولاد، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، باپ آنے کے اوپر ان کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے، باپ آیا اس لیے نہیں بلکہ اب باپ جو ہمارا آیا ہے اس کے فون سے ہم ہاٹ اسپاٹ لیں گے، اس کی خوشی ہوگی۔ پھر یہ اولاد جب موبائل لے کر بیٹھے گی، اگر ماں باپ کے رشتہ دار آئیں گے تو ان کا احترام ان کے دلوں میں نہیں رہے گا، تب کہتے ہیں ہم آئے تھے لیکن تمہارے بچے موبائل کے اندر مست تھے۔ ارے دروازہ کندیاں بجاتے بجاتے مہمان واپس چلے جاتے ہیں، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کی ہم قدر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہم سنتے چلے آئے ہیں، اے فلانے کی بیٹی فلانے کو لے کر چلی گئی، اے فلانے کا بیٹا فلانی کے بیٹی کو لے کر چلا گیا۔ اسلام مذہب یہ بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر لڑکی کے ساتھ غلط تعلق رکھے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، جب ہماری بیٹیاں یہاں سے چلی جاتی ہے، پھر جب ہم وہاں جاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ارے بیٹیاں جو امت مسلمہ کی بیٹیاں ہیں جواب دیتی ہے ہمیں ایمان سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں اپنے ماں باپ سے کوئی واسطہ نہیں، ارے یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک آدمی بھاگے گا، اور بھاگنے کی نیت یہ ہوگی کہ آج یا ربنا نفسی نفسی، یا ربنا نفسی نفسی، آج تو میں اپنی ہی ذات کو بچانے کے لیے پہلے کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین وقت دیا ہے۔ یہ سوسائٹی کو یہ نہ سمجھیں یہ بڑے بڑے فلیٹ میں
جو جہاں رہتا ہے وہ اپنی منمانی نہیں، بلکہ ہم ایک دوسروں کے ساتھ محبت رکھیں، اڑوس پڑوس کے تعلقات۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کی اتنی فضیلت سنائی کہ ہمیں تو ایسا خوف محسوس ہونے لگا کہ اب ہماری پراپرٹی میں سے ہمارے پڑوسیوں کو حق دینا پڑے گا۔ اور آج تو ایسا ماحول ہے میری مائیں اور بہنیں، ہمارا بچا ہوا کھانا ڈسٹ بین میں چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے کھانے میں سے کسی پڑوسی کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ ارے سالن بنانے کے وقت نیت کر لو کہ میں بازو میں تھوڑا سا دوں گی۔ ہمارے استاد فرماتے تھے جو اڑوس پڑوس میں دینے لینے کا رواج رکھتے ہیں نہیں، ایک پیالہ دے دو، 40 دن اچھے عمل کرنے کی گارنٹی اللہ کے نبی سے لے لو۔ کتنی بہترین نسخہ، کتنا بہترین بدلا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، جو تم دو گی اللہ اس کی طاقت تمہارے بدن میں اتار سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اور اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی آج تک مقابلہ نہیں کر پایا۔ اب وہ چاہیں تو مصر کی حکومت دے دیں، کنویں کے اندھیرے میں سے نکال کے مصر کا تخت دے دیں، بنی اسرائیل کے صحراؤں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھلا دیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے سے اسماعیل کو بچا لیں، چھری کے نیچے سے بچا لیں، اور فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے کیسے ماحول میں بچایا۔ آج میری مائیں اور بہنیں وہ یقین ہماری زندگی میں آ جائے، اس کی یہ محنت، ہمارے گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر ایک دوسروں کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے۔ اور یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل ہے، قبر میں آرام ہے، جنت میں انعام ہے۔ جو کچھ کریں گے ہم سب کو اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ یا غادیا فی غفلۃ ورائها الی متی تستحسن القبائها یا عجبا منکم وانت مبصر کیف یجنبت الطریق الواضح۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین باتیں فرمائی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے۔ اے صبح شام غفلت میں رہنے والے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی بہترین زندگی دی ہے۔ وکم الا کم لا تخف موقفا، کیا تجھے اس میدان کا خوف نہیں ہے جس میدان میں یستنطق اللہ بہ الجوارح، بدن کا ایک ایک عضو اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ کیف یجنبت الطریق الواضح، اللہ نے دو آنکھیں دی ہے، وانت مبصر، پھر بھی تم روشن راستے سے کیوں بھاگ رہے؟ میری مائیں اور بہنیں، یہ دنیا کی چلت پھرت ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک دن اعلان ہوگا مرحومہ کا جنازہ اٹھانے کی تیاری ہے، پھر ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد نہ وہاں گدا ہے، نہ تکیہ ہے، نہ وہاں کوئی آرام کی جگہ ہے، نہ پنکھا ہے، نہ ٹیوب لائٹ ہے۔ ایک اندھیری کوٹھری میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر دنیا کی روشنی میں رہتے رہتے ہم نے اندھیرے کی فکر کی تو ہم اندھیرے میں اللہ تعالیٰ روشنی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر اسی روشنی کو روشنی سمجھیں تو یاد رکھو اندھیری بہت اندھیری ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عمر شاہ پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، او اندھیرے میں رہنے والوں، روشنی کا انتظار کر لو، روشنی میں ہو تو اندھیرے کے بارے میں سوچ لو، قبر کی زندگی بہت خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سوسائٹی کو ہر اعتبار سے ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور ہماری ماں بہنیں جتنی بھی آئی ہے یا جو اپنے گھروں میں سے سن رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو دین متین نصیب فرمائیں، دین لطیف نصیب فرمائیں، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جس کے دل میں علم کی طلب ہو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ آج یہ آفرین سوسائٹی حقیقت کے اندر بہت ہی ترقی کر رہی ہے، لیکن ترقی
صرف ہمیں مال کی دنیا کی نہیں بلکہ ہمیں دین کی ترقی کرنی ہے، دینداری بھی آگے بڑھانی ہے، اور جب ہم آگے بڑھیں گے نمازوں کی پابندی کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نماز ہماری زندگی میں بہت سارے منکرات سے ہمیں روک سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس گھر میں بیان ہوتا ہے اس گھر کے ہر کونے میں برکتوں کا معاملہ فرمائیں، عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ جو ہماری ماں بہنیں اس بیان کو سننے کے لیے آئی اللہ تعالیٰ تمام کو اس تعلیم کے اندر آنے کو قبول فرمائیں، اور آج ہم سب اس بات کی نیت کر کے اٹھیں کہ اے اللہ تو تو بڑا رحیم اور کریم ہے، اے اللہ تو تو بڑی شان والا ہے۔ ہمارے گھروں کے مسئلے اور دکھڑے آج تک ہم اپنے رشتہ داروں کو سناتے رہے، کوئی ہمارا کچھ نہ کر سکا۔ اے اللہ ہم تجھے دکھڑا سناتے ہیں، جب اللہ کو سنائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ادعونی فاستجب لکم، تم مجھے پکارو تو صحیح۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں ایک آدمی روزانہ یا صنم اپنے معبود کا نام پکارتا تھا، اپنے معبود کو بولتے بولتے فرمایا 70 سال تک کا نام بولتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے آنکھ کے اندر اپنے جھوکے کی حالت میں، نیند کے غلبے کی حالت میں اس نے اپنی زبان سے یا صمد بول دیا۔ اس کی اندر کی تمنائیں 70 سال کی پرانی تھی۔ فرمایا فرشتوں کو حکم فرمایا جاؤ اس کی حاجت پوری کرو۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اس کو نیند کا غلبہ تھا، اس کو جھوکے کی حالت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ کو نیند کا غلبہ، نہ کبھی جھوکا آ سکتا ہے۔ آج بھی اگر میں اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تو اس کو سمت کے اوپر اعتماد نہیں رہے گا۔ میری مائیں اور بہنیں اللہ سے توبہ کریں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دیں، وہ اللہ تو اتنا کریم ہے، وہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ 40 سال زنا کے اندر گزارنے والی عورت اپنے ہاتھ سے نکلنے والے پانی کے ایک قطرے کو ایک چھوٹے سے پرندے پر منہ کے اندر جاتا ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آج بھی ہم سب توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں باری تعالیٰ رحم عطا فرما، کرم عطا فرما۔ اپنے گھر میں نماز کی فکر کریں، فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھروں میں شروع کریں۔ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ ماحول کیسے بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور خاص کر کے ہماری وہ ماں بہنیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ وابستگی دی ہے اور عالمہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، کم سے کم اپنے آس پاس میں 5-6 مکانوں کے بارے میں فکر مند بن جاویں، اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ ان کے گھر جاویں، ان کو دین سمجھائیں، نماز سمجھائیں۔ ماشاءاللہ آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے معمولات ہیں۔ اڑوس پڑوس میں کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ اگر ہمارے اس سوسائٹی کے اندر آپس میں محبت آ گئی تو اس سے بہتر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور جب آپس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، دل ہمارے بدل جاتے ہیں، ایک دوسروں کے اندر نفرتیں اور کھوٹ آ جاتی ہے، پھر وہ سوسائٹی ترقی نہیں بلکہ تنزلی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کے ہر گھر کو بہتر سے بہتر ماحول عطا فرمائیں، پردہ نصیب فرمائیں، دینداری نصیب فرمائیں، اور ہماری مسجد کے بارے میں جنہوں نے جو کچھ آج تک تعاون کیا اللہ تعالیٰ تمام کو، ان کے مرحوموں کو جنت میں بہتر سے بہتر مکان عطا فرمائیں، اور آئندہ جس کی جتنی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے پوری فرمائیں۔ بس ہم سب نیت کریں، یہ آخری بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائیں۔ اب دعا ہوگی، اور دعا کے بعد آپ تمام مستورات سے گزارش ہے کہ ہم اپنے ان گھر میں بیٹھ کر نیت کریں کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جائیں گے۔ نیت یہ بھی کریں کہ اگر ہماری مجبوری ہے تو ہم اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے۔
اگر ہم اپنے شوہر کو 4 مہینہ بھیجیں، 40 دن بھیجیں، دین سیکھنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، قبر میں جانے کے بعد ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنے گھروں کے بارے میں فکر مند بنیں۔ دعا کے بعد ہماری جتنی ماں بہنیں آئی ہے اپنے اپنے ارادے بھی لکھوائیں۔ ہماری جس مکان کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے انہی آپا کے ہاتھ میں یہ نام لکھوائیں کہ بس ہمارا ارادہ ہے آج تک پردہ نہیں پہنا، میرا ارادہ ہے آئندہ میں پردے میں آ جاؤں گی۔ ارے میرے گھر میں میرے بچے کے بارے میں پریشان ہوں، چلو میں اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں بھیجوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔